اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المصدق المصطفى الامجد ابی القاسم محمد صلی علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ شجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ الحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت القائم بامر اللہ صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہی تو ہے پروردگار جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھی۔ بعثت رسول اور اس کے اغراض و مقاصد، اس حوالے سے کل تمہیدی تعارفی گفتگو ہوئی کہ جب انقلاب اسلامی نے مکے کی سرزمین پر اپنا سورج طلوع کیا، اس کے بعد کے جو حالات تھے، جو مختصر تعلیمات تھیں، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی اور حضور کی جد و جہد، اور حضور نے کس طرح اپنے بعد ورثہ چھوڑا اور اپنے بعد ولایت کو قائم کیا، اس کے بعد ائمہ معصومین نے کس طرح قرآن کی حفاظت کی اور اس پیغام کی حفاظت کی، کل اس حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی ہے، یعنی یتلو علیہم آیاتہ کے حوالے سے۔ آج جس پر گفتگو ہے وہ یزکیہم، کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے وہ یزکیہم، کہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے یہ رسول۔ اس میں ایک معنی کا سمندر پنہا ہے ایک لفظ میں، اور جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے تھوڑا سا کہ وہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ کن کا تزکیہ کرتا ہے؟ ہمارا تزکیہ کرتا ہے، صاحبان ایمان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وہ جو لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں خلوص سے، جن کے اندر پیاس ہے، تڑپ ہے، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، گویا ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے۔ اور یہ دعائے ابراہیمی میں بھی یزکیہم کا لفظ جو ہے وہ دعائے ابراہیمی میں بھی ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کے بعد ہے یزکیہم، لیکن جو دعا کا جواب ہے اس میں یزکیہم پہلے ہے۔ یہ قابل غور بات ہے، یزکیہم پہلے ہے کہ تزکیہ، کیونکہ تزکیہ نفس کے بغیر یہ تعلیمات قلب میں جگہ نہیں پاتی، اور نہ یہ جان کا حصہ بنتی ہیں، نہ یہ سانسوں کا حصہ بنتی ہیں، نہ یہ وجود کا حصہ بنتی ہیں، نہ یہ کردار کا حصہ بنتی ہیں، نہ یہ روح کا حصہ بنتی ہیں۔ اور انسان جو کہ ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے، انسان، آپ کو اپنی تخلیق پہ فخر کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے فخر کیا اپنی تخلیق پر، انسان کو، تمام مخلوقات جو ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا بہت بلند مرتبہ ہے، بہت، کہ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پر پیدا کیا، جیسے میں نے کل عرض کیا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا حدیث قدسی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا،
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری صلی علی محمد اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، پھر انا و علی من نور واحد، اور اس کے بعد پھر اور مخلوقات آئیں، چہارہ معصومین کا نور سب سے پہلے خلق ہوا۔ یہ وہ نور تھا کہ جو پروردگار عالم نے اس کو ایک ریزرو پروڈکٹ کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ جب 1,23,999 پیغمبر آ گئے اللہ کا پیغام لے کر، پورے سب تاریخ مجھے انبیاء کی نہیں پڑھنی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں آئے ہیں۔ قرآن میں تو چند نبیوں کے نام ہیں، سب کے نام ہے نہیں، لیکن یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے حساب سے توحید کا بھی پیغام دیا، رسالت کا بھی دیا، قیامت کے بارے میں بھی بتایا، تعلیمات بتائیں، سب کچھ کی، لیکن اور اب ان کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی انسانوں کا رابطہ پروردگار عالم سے قائم کرنے کے جو طریقے تھے، اپنے زمانے کے جو طریقے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے تعلیمات پیش کی، انہوں نے کی، اور انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ غافل تھے اور باغی تھے اور مخالف تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اور قرآن حکیم میں ہمیں ان قوموں کے احوال تفصیل سے ملتے ہیں جن پر عذاب نازل ہوا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ میں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں۔ کون سی قومیں تھیں جنہوں نے پروردگار کے احکامات کی اور نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کو قتل کیا، ان کو جھٹلایا، ان کو اذیتیں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ یہ قرآن کا ایک باقاعدہ حصہ ہے جس کی ہمیں پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ جب آخری نبی آئے اور آخری نبی کی بعثت اور یتلو علیہم آیات کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم کا پروگرام پورا پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ کل کتاب اور حکمت کی تعلیم پر گفتگو ہوگی، کل ہماری آخری مجلس ہے۔ آج یزکیہم پر گفتگو، یزکیہم تزکیہ نفس، اہم ترین منزل جس پر انسان اپنے کو فائز کر سکتا ہے وہ تزکیہ نفس کی منزل ہے، اور قرآن حکیم ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورہ والشمس میں 11 قسمیں کھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ ہے سورہ والشمس کا پہلا حصہ۔ اس کے بعد کذبت ثمود بطغواہا، جیسے میں ابھی ذکر کر رہی تھی قوم سمود کا، ان کا ذکر کیا اور کس طرح پھر ان پر رسول کو جھٹلانے اور ناقہ صالح کو طے کرنے کے نتیجے میں ان پہ عذاب آیا۔ تو یہ جو 11 قسمیں کھائی ہیں پروردگار نے، سورج کی قسم اور اس کے پیچھے اس کی روشنی کی قسم جب وہ پھیل جائے، چاند کی قسم اور اس کے تلالوں کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، آسمان کی قسم، اس کے تاننے والے کی قسم، اور نفس کی قسم اور اس کے تسویہ کرنے والے کی قسم، یعنی نفس کی قسم اور اس کو سنوارنے والے کی، یعنی اللہ کی بھی ساتھ میں شامل ہو رہی ہیں قسم۔ مخلوقات کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے خالق کی بھی قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں جو قرآن میں کھائی گئی ہیں، کئی جگہ قرآن میں قسمیں کھائی گئی ہیں۔ یہ اہمیت ایک تو ان مخلوقات کی اہمیت کے لیے، اور دوسرے جواب قسم کی اہمیت کے لیے بھی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ جیسے اب یہ 11 قسمیں کھائیں، اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور یہی سورہ اعلیٰ میں بھی ہے، قد افلح من تزکا، وہاں پہ دوسرے الفاظ ہیں مگر یہی، اور قرآن حکیم نے جگہ جگہ ہمیں اس کی دعوت دی ہے۔ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم اپنے آپ کو پاک کیوں نہیں کرتے؟ تم تطہیر کیوں نہیں کرتے؟ اور جیسے کل میں نے عرض کیا، سب سے بڑی فضیلت جو ہے یطہرکم تطہیرا ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑی فضیلت۔ صلی اللہ محمد، جو اس نے اپنے منتخب بندوں کو جو عطا کی، اور پھر کیا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ کچھ
منتخب بندے ایسے ہیں سبحان اللہ کہ جن کو انتخاب کر کے طہارت کے اعلیٰ ترین منزل پر فائز کر دیا اور رجس سے دور کر دیا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ طہارت نفس جو ہے، پاکیزگی نفس جو ہے، وہ ایک اعلیٰ ترین منزل ہے جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مجلس ہے الحمدللہ، جو لوگ صاحب خانہ نے اتنی محنت سے کی ہے، اور صاحب خانہ نے ایک طرح سے ایک درسگاہ کھولی ہے میرے اور آپ کے لیے، جس میں ہم لوگ یہ سیکھیں کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، اور یہ پیغام حسینی کیا ہے، کیوں اتنی بڑی قربانی دی گئی کربلا میں، جو آج 1400 سال بعد تک جو ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، اور بڑھتا جا رہا ہے یہ ذکر دن بہ دن۔ کیوں؟ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کا اجرا، قرآنی تعلیمات کو احیا، ان کو یاد دلانا۔ کوئی بھی ذاکر نئی بات نہیں کرتا، سب ہم لوگ جو بتاتے ہیں یاد دہانی کراتے ہیں، جو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے، جو قرآن میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے، جو روایات میں موجود ہے، جو تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن انسانوں کی بھولنے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، ہم لوگ اتنا بھول جاتے ہیں کہ یاد دہانی ضروری ہے۔ اسی لیے تو 5 وقت کی نماز کا حکم ہے، چند گھنٹوں کے بعد دوسری نماز پڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ، کیونکہ یہ بھولنے کی بھی ایک نعمت اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ دیکھیں پروردگار کے ہر جو ہمارے قوت عطا کی ہے یا جو ہمیں کمزوری عطا کی ہے، وہ اس کی مصلحت اور اس کی حکمتیں ہیں۔ کل گفتگو ہوگی اس پہ انشاءاللہ۔ بھولنے کی بھی یہ بھی نعمت ہے کہ انسان اگر بھولنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے غموں کو بھول ہی نہ سکے، تو وہ مر جائے، وہیں مر جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ جو بھولنے کی جو ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے، لیکن اس نے ایسا انتظام کر دیا کہ تمہیں یاد دہانی تمہاری ہوتی رہے ان باتوں کی، ان اقدار کی، ان انوار کی، ان اسباق کی جو تمہارے لیے بہتر ہے، جو تمہاری گروتھ کے لیے، جو تمہاری ترقی کے لیے، جو تمہاری نشو و نما کے لیے، جو تمہارے سروائیول کے لیے جو بہتر ہیں، ان کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ باقی چیزیں بھول جاؤ تم، کوئی بات نہیں۔ لیکن بدقسمتی کیا، یہاں رک کے میں ایک بات کہوں گی، آج کی دنیا میں جو ہے نا، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو ہر وقت ریمائنڈ کرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان سکون کھو رہے ہیں اپنا، اور مختلف قسم کی بیماریوں میں، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور سے جو نوجوان مائیں ہیں ابھی اور جن کے ابھی بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کی ایک چیلنج ہے ان کے سامنے کہ وہ اپنے بچوں کو حفاظت سے لے کے چلیں، خود بھی حفاظت سے رہیں، کہ جتنے حملے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر مختلف تہذیبوں سے، جتنے حملے ہو رہے ہیں، اور حملے کیسے ہو رہے ہیں کہ میدان جنگ میں نہیں کھڑے ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں ہی ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تزکیہ نفس کی اتنی اہمیت ہے، جو زکیہم جس پر ہم گفتگو کریں گے، اس کی اتنی اہمیت ہے، لمحہ بلمحہ کسی وقت بھی انسان غافل نہ رہے اس اپنے فریضے سے، کہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں، ہم اپنے اس مقصد کی طرف اپنا دھیان رکھیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہیں موت اور حیات کو خلق کیا کہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے امتحان گاہ ہے۔ سب سے پہلا فلسفہ تو بچوں کے دلوں میں یہ ڈالیں کہ یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان گاہ ہے، اور تمہارے تو آج کل تو دشمن اتنے زیادہ ہیں، تمہارے نفس کے، تمہاری عقل کے، تمہاری روح کے، تمہارے دل کے، تمہارے قلب کے اتنے دشمن ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، حفاظت میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ درود دیجیے محمد۔ نفس کیا ہے؟ نفس ایک انتہائی گہری، پیچیدہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انتہائی، جس کو آج تک لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر مکمل طور پہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں نفس کہیں روح کے معنوں میں بولا گیا ہے، کہیں جان کے معنوں میں بولا گیا ہے، تو دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نفس وہ چیز ہے جو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، ہم نظر نہیں آتی وہ ہمیں، لیکن سب سے اہم ہے وہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب مرتے ہیں تو نفس ہی کو نکالا جاتا ہے نا، نفس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے، روح تو عالم بالا میں پرواز کر جاتی ہے اور جسم زمین میں مل جاتا ہے۔ تو نفس بہت اہم ترین چیز ہے۔
نفس سب بہت اہم، اور نفس انسانی کی قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس بہت اہم چیز ہے۔ اس حوالے سے میرے مولا کے نہج البلاغہ میں بہترین آپ مطالعہ کریں تو نفس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور نفس کے بارے میں مولا نے بڑی تفصیل بیان کی ہے کمیل ابن زیاد کو، بڑی نفس کتنی قسم کے ہیں وہ تو آپ کو سادہ الفاظ میں قرآن ہی کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یہ ہے نا، یہ نفس ہیں جو ہمارے میں۔ امارہ کیا ہے؟ جو سورہ یوسف میں بتایا کہ نفس امارہ جو ہے وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے نا ہم لوگوں کو، انسانوں کو، اور وہ بھی ایک اپنی جگہ ضروری ہے کہ دنیا میں کھانا پینا ملنا جلنا یہ سب کچھ بھی جو ہے اس کے لیے بھی ایک بیسک جو نفس ہے وہ ہے۔ لوامہ کیا ہے؟ لوامہ وہ ہے جو ملامت کرتا ہے، قسم کھائی ہے، اس نفس کی بھی قسم کھائی ہے، ملامت کرنے والے نفس کی قسم، یہ وہ ضمیر ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہے، الحمدللہ، شکر ہے، اور اس کی زندگی اور صحت کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جن لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں پھر کیسے کیسے جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا اپنا ٹی وی تو کھول کے دیکھیں، اور اس کے بعد جو سب کچھ نظر آتا ہے تو انسان کانپنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے۔ کن لوگوں کے ہاتھوں یہ جرائم سرزد ہوتے ہیں؟ جن کے ضمیر مردہ ہو گئے نا، جنہوں نے اپنے نفس لوامہ کو بالکل ختم کر دیا نا، تو وہ سب۔ اس کے بعد ہے، میں بہت تیزی سے گزر رہی ہوں اپنی منزلوں سے، نفس ملہمہ، وہی جس کی قسم سورہ شمس میں کھائی ہے، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کیا فجور کا اور تقویٰ کا۔ وہ ملہمہ، اس نفس کو اتنا پاک صاف رکھو، اتنا اس کے آگے سے سارے حجابات ہٹاتے رہو کہ حکمت جو ایک نورانی پھوار کی شکل میں آسمان سے برستی رہتی ہے، وہ ہمارا نفس اس کو قبول کر سکے، اس میں جگہ پا سکے، اور وہ ہم اپنے لیے اس کو مفید کر کے استعمال کر سکیں۔ نفس ملہمہ یہ نفس ہے، بڑا قیمتی نفس ہے، یہ اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ اگر اس کی حفاظت نہ کی، بہت مشہور اس حوالے سے حدیث ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو قلب کے اوپر ایک تاریک چھوٹا سا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میرے اور آپ کے کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اتنی رحمت پروردگار عالم کی کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس یہاں جو فرشتہ بیٹھا ہے اس کو حکم ہے ابھی مت لکھو، شاید یہ بندہ توبہ کر لے، شاید یہ بندہ واپس آ جائے، ابھی مت لکھو، ابھی نہ لکھو۔ اچھا، اور اگر وہ کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کو مٹا دینا، اگر یہ توبہ کر لے تو مٹا دینا، یہ حکم۔ لیکن آپ جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے کہ آپ کے منہ سے ایسی مہک آنے لگتی ہے، اتنی خوشبو آنے لگتی ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے ہم ایسے اپنے فرشتے اپنی فوج مقرر کی ہوئی ہے، وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس ادھر سے قریب ہے، نحن اقرب من حبل الورید، تمہاری شعرہ کے حیات سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں، اور ہم تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب لکھ رہے ہیں۔ برائے عظمت پروردگار شکرانہ ہے پروردگار عالم، بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نفس ملہمہ کے بعد ہے نفس راضیہ، وہ نفس میں کہ جس سے پروردگار راضی ہو، نفس راضیہ، اور اس کے بعد نفس مرضیہ جو پروردگار سے راضی ہو، اور یہ سورہ والفجر کی آخری آیات میں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ کہا ہے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ والفجر سورہ امام حسین ہے، اور یہ جو آیات ہیں آخری جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ وہ آیات ہیں کہ جو عصر عاشور امام کے کانوں میں پڑھی، اور امام نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی تھی کہ اب جو ہے وقت ہے اپنے رب کی طرف لوٹا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ مفہوم بیان کر۔ اب یہ نفس میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائیں، اس حوالے سے ہمارے لیے جو ہدایات ہیں، اس حوالے سے جو قرآن حکیم نے اور ہمارے معلمین نے، ائمہ معصومین نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک مختصر صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی کے علم و فضل کو ہم لوگوں کو، خاص طور سے مسلمان عورتوں کو، بہت گہری نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے،
جس سے غافل ہیں اور پتہ نہیں دشمنوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یا کس وجہ سے جو ہے دور ہیں۔ بی بی کی جو دعائیں ہیں ان میں ایک جو دعا ہے، یا اللہ کبھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ کتنی آسان، مختصر، اور میرے اور آپ کے لیے کس طرح ہدایت ہے کہ نفس امارہ تو برائی کا ہی حکم دے گا نا، اور اگر مجھے تو نے نفس امارہ کے حوالے کر دیا اور میں نفس امارہ کے پیچھے اگر چلنے لگی تو میری تو دنیا آخرت خراب۔ تو بی بی نے ہمیں ایک جملے میں کہہ دیا کہ مجھے کبھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اس کے بعد جو ہمیں مختلف قرآن کی جو ہمیں ملتی ہیں نفس کے حوالے سے، آپ بس میں مختصر کروں آپ کے سامنے 2 صورتوں کا ذکر کروں، جس میں سورہ حجرات اور سورہ مزمل۔ سورہ مزمل جو ہے وہ تو ایک سیر و سلوک کا پورا نصاب ہے، اس میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں وہ روڈ میپ ہے ایک طریقے کا، وہ طریقے ہیں کہ جن کے اوپر چل کے ہم تزکیہ نفس کی منزل کو پا سکتے ہیں۔ بہت سمپل سادہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل، اے میرے چادر لپیٹنے والے، رات کو اٹھا کرو، نماز شب کے لیے اٹھا کرو، کبھی زیادہ کبھی کم وہ حساب سے کر لیا کرو، اور پھر رتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھا کرو، ذکر کیا کرو اللہ کا، کہ ذکر الہی، یہاں ذکر الہی کی بہت اہمیت ہے، ذکر کیا کرو اللہ کا۔ ذکر الہی میں وہ طاقت ہے کہ اس کے ہم اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں، اپنے قلب سے ذکر کرتے ہیں، آواز سے ذکر کرتے ہیں، خاموشی سے ذکر کرتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے نفس کو ایسے پاک کرتا ہے، طاہر طیب کرتا ہے جیسے کہ پانی دھوتا ہے۔ ذکر کی بہت اہمیت ہے، اور یہ اتنا آسان نسخہ ہے کہ ایک تو باوضو رہنا، مستقل باوضو رہنا، صبح سے شام تک جب بھی ضرورت ہو واش روم جائیں باوضو رہیں، تو شیطان کا تو حملہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، نفس امارہ کا حملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ذکر الہی تو وذکر اللہ کا ذکر پڑھو، پھر تبتل الہ تبتیلا، سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ ترک دنیا نہیں ہے، اس میں ترک دنیا نہیں ہے، اس میں آپ اپنے دنیا کے کام کریں، ذمہ داریاں اٹھائیں، اپنے فرائض ادا کریں، اپنے حقوق طلب کریں، اپنی طرف توجہ رہے، عبادت کی طرف توجہ رہے، اپنی دنیا میں اپنے کاموں کی طرف، اپنے خواتین خاص طور سے آج کل یہ سمجھنے لگی ہیں، وہ جو ورکنگ وومن اور نان ورکنگ وومن کا جو معاملہ ہے نا، بھائی جو گھر میں عورت بیٹھی اپنے بچے پال رہی ہے نا، وہ بھی بہت بڑی ورکنگ وومن ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں قربتاً اللہ، اللہ کے حکم کے تحت اپنے گھر کو دیکھ رہی ہوں، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں، اپنا کھانا بنا رہی ہوں، کچن بنا رہی ہوں، کچن میں ہوں، ہسبینڈ کی وہ کر رہی ہوں، تو وہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہا ہو، اس میں آپ کسی بھی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑیں، ذمہ داریاں ادا کریں۔ اگر آپ جاب کرتی ہیں جاب کریں، گھر میں ہیں گھر میں رہیں، لیکن اس یہاں باریک معنی یہ ہے باطنی طور سے پروردگار عالم سے منسلک رہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کی نفسیات اچھی طرح جانتا ہے۔ لوگ باتیں بھی تو بہت بناتے ہیں نا، اور حضور کو تو بہت تانے دیا کرتے تھے اور بہت مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، ساحر بھی کہتے تھے نعوذ باللہ، مجنون بھی کہا کرتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے، راہ میں روڑے اٹکاتے تھے، پتھر مارتے، سب کیا کہا کہ باعنوان شائستگی علیحدگی اختیار کر لو ان سے، ہے قرآن، یہ سورہ مزمل میں یہ سبق ہے۔ اور یہ مولانا فرمان علی نے تو بڑا پیارا ترجمہ اس کا کیا ہے کہ یہ جو بقا کرتے ہیں اس پر صبر اختیار کرو، یہ لکھا ہے انہوں نے اس پہ، وصبر، وہ والی جو آیت ہے، اور صبر اختیار کرو اور باعنوان شائستگی علیحدگی۔ اگر آپ سے کوئی کنفرنٹ کرتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، مجھے اکثر لوگوں نے شکایت کی ہم اگر حجاب کرتے ہیں یا پردہ کرتے ہیں تو لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں بڑے تانے دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ باعنوان شائستگی علیحدگی اختیار کرو، کوئی ضرورت لڑنے جھگڑنے کی نہیں ہے، کوئی ضرورت تم سے کنفرنٹیشن کی نہیں ہے، اپنا کام کرتے رہو۔ سلام علیکم، یہ سورہ فرقان میں کہا گیا ہے کہ جو تم سے اس طرح کی باتیں کرے انہیں کہو بھائی تم پر سلامتی ہو۔ تو کھسنے کی، لڑنے جھگڑنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں آپ چلتے رہیں، کام کرتے رہیں۔ اگر دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے یا کچھ کرتی ہے تو تم پر سلامتی ہو، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک تو یہ تو سورہ مزمل میں تو ہمیں یہ بتایا، اور سورہ حجرات میں جو ہے نا وہ اخلاقیات کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں نا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی طرف ایسا اشارہ بھی نہ کرو یعنی کہ تم بیٹھے ہو اور تمہارے سے ایسا اشارہ ہو جو ناگوار گزرے کسی، یعنی ہر ایک کی عزت کا خیال کرو
اور اس کے بعد ٹھیک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہے، ضرور ہے، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں، وہ طریقے ہمیں اہل بیت نے سمجھائے ہیں، اہل بیت نے ہمیں دکھائے ہیں طریقے، ان سے بڑھ کے کون ہمارا معلم ہوگا۔ مشہور وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص اچھی عمر کا ایک شخص تھا، حسنین علیہ السلام بچے تھے، اس نے وضو کرنا شروع کیا تو وہ غلط وضو کرنے لگا، مشہور واقعہ۔ تو یہ دونوں بھائی ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اس سے کہا اے شیخ ذرا دیکھو ہم وضو کر رہے ہیں، ذرا دیکھنا ہمارا وضو ٹھیک ہے یا کیسا ہے۔ اب جب انہوں نے وضو کرنا شروع کیا تو اس شخص کو اندازہ ہو گیا کہ میرا وضو غلط تھا، یہ اہل بیت کے فرزند، یہ طاہرۃ تطہیرہ کے، یہ فاطمہ کے فرزند، یہ رسول کے فرزند، جوانان جنت کے سردار، ان کا وضو صحیح ہے، تو ان کے صدقے سے اپنا وضو اس نے صحیح کر لیا۔ یہ ایک مثال ہے ایسی جس میں ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی، جو کہ ہمارا فریضہ ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے اور آداب ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ معاشرے میں امن امان قائم کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے کس طرح ضروری ہے کہ دوسروں کی عزت کا بھی خیال کیا جائے، اپنا بھی خیال کیا جائے، اور اس کے بعد احکام الہی کی پابندی بھی ہوتی رہے۔ درود بھیجیے محمد اور بس مختصر آپ کے سامنے اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، ہم کیسے کریں، کس طرح اللہ کے راستے پہ چلیں، پریکٹیکل لائف میں کون سی ایسی چیزیں ہوں، تو بہت آسان چیزیں ہیں، لیکن ایسی باتیں ہیں جن پر ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو ہمارے معاشرے میں جو کلچرل ہماری ریچولز ہیں، رسم و رواج ہیں معاشرتی، ان کو ہم نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ذرا ایک طرف رکھ دیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بغاوتیں کریں، لیکن ان کو وہ اہمیت نہ دیں جتنی ہم اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے ارادہ کر لیا اللہ کی طرف جانے کا، تو الحمدللہ یہ مجلسیں ان کے صدقے میں تو سب کو ہر وقت یہ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، ہم بھول بھی جائیں تو یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ارادہ کر لیا تو اس پہ قائم رہنا ہے، اس ارادے پر قائم رہیں استحکام سے۔ ٹھیک ہے کبھی غلطی ہو جائے تو واپس آ جائے، توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا میرے تمہارے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو توبہ کر کے واپس آتا ہے، وہ اس کو کھلے باہوں سے استقبال کرتا ہے وہ اس کا، اور کس طرح معاف کرتا ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ غفور الرحیم، غفار، تم اللہ کو مغفرت کرنے والا پاؤ گے، اور کس طرح پاؤ گے، آؤ میری طرف لوٹ کر آؤ، اور کس طرح ہمارے اور صاحب خلق عظیم کا اخلاق آپ دیکھیں، کیسے کیسے دشمنوں کو معاف کر کے اپنے پاس بلایا، کس طرح مولا حسین کو دیکھ لینا، حور کو کیسے معاف کر کے سینے سے لگایا تھا۔ آخری وقت بھی جب خطبہ آخری وقت بھی جب امام جو گھوڑے پر تھے، اس وقت بھی امام کا یہ خطبہ ہے تاریخوں میں کہ اب بھی تم اگر راہ راست پر آ جاؤ، تم نے میرے اصغر کو شہید کر دیا، تم نے میرے اکبر کو شہید کر دیا، میں مصائب کی منزل پر نہیں، لیکن اب بھی تم اگر راہ راست پر آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ وہ گھرانہ، تو یہ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف لوٹنا، واپس آنا، یہ کچھ اس میں آپ توبہ کے دروازے کو رکھیں اپنے آپ۔ اچھا مختصر اس کے بعد اپنی بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے پہ قدم رکھتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ایسے ہمیں ہیلپ فل مددگار ٹیکٹکس ہیں، جیسے کہ خاموشی زیادہ اپنے اوپر طاری رکھیں، بغیر وجہ کی گفتگو ہم لوگ کیوں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کافی پارٹیز میں بیٹھے گپ شپ، یہ وہ، اس کی ادھر کی، فیشن کی، یہاں کی وہاں کی، تیری برائی میری برائی، یہ معاملہ وہ معاملہ، فضول گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ خاموشی بہت اہم ہتھیار ہے اپنے تزکیہ نفس کرنے کے لیے، سمپل سادہ سی بات ہے۔ یہ مولا علی نے تو فرمایا یہ نا کہ جب آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں تو کس طرح اس کی تعریف کی گئی ہے۔ خاموشی اور رازداری، تقیہ، اس سے ائمہ معصومین نے، میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلی اللہ محمد، آپ نے جتنا تقیہ کے بارے میں اہمیت بتائی ہے، کہا اپنی حفاظت کرو تقیہ کے ذریعے سے۔ اب آپ تقیہ اور توریہ میں بھی تھوڑا سا اس میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں جو ہے وہ آپ کو کس طرح بات کرنی ہے کہ اپنے آپ کو کھول کے نہ رکھ دو ہر ایک کے سامنے کہ حملہ کر کے تمہیں کچا چبا جائیں اور کھا جائیں۔
یہ اس کے حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو رازداری ہے، اس کے علاوہ یہ خاموشی ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ لذائذ سے پرہیز. یعنی ہر وقت جو ہم ڈشوں میں ہی کھانے کے پکنے، یہ بھائی اتنے مزے کی اور وہ اتنے مزے کی، کوئی ضرورت اتنی ہے نہیں، ہوتی نہیں ہے. انسان کے نیوٹریشن کے لیے بنیادی غذا کی ضرورت ہے، وہ آپ کھائیں. ایسا نہیں کہ بدمزہ ہو اچھی، لیکن جو ساری انرجیز ایک ڈش بنانے میں، ایک لزانیہ بنانے میں پورا دن لگ گیا، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں کیا ہے کہ ہم نے اپنی توجہ اس کی طرف کی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ اپنا قیمتی ترین وقت اس کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. اس سے پرہیز کا پرائیورٹی کی بات ہے نا. پرائیورٹی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے اپنی؟ آپ کے اپنے لیے، میرے اپنے لیے پرائیورٹی کیا ہے؟ لزانیہ نہیں ہے میری پرائیورٹی، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے لذائذ سے پرہیز، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے فرائض پر توجہ. اس کے بعد اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. یہ بالکل اہل بیت کی محبت جو ہے وہ قلب میں بالکل اچھی طرح سے ہونی چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی وسوسے بڑا تنگ کرتے ہیں ہمیں. ہم جب جہاں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ساری دنیا کے خیالات، اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے نا نماز کے دوران، آپ کو ساری چیزیں دھیان. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، نماز پھر بھی قبول ہے. انسان ہے، بندہ بشر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ رکھا ہوا ہے، نماز تو قبول ہو جاتی ہے. لیکن اس وسوسے کے حملے کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کا سب سے بہترین ہتھیار جو ہے نا، جو تلوار اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے، وہ ہے ذکر کی تلوار. ذکر الہی کی تلوار، استغفار کی تلوار، اللہ کے اسماء حسنہ کی تلوار، درود کی تلوار. کتنا آسان نسخہ ہے. درود پڑھتے رہو کہ اللہ درود پڑھ رہے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا علی، مودی شاہ نجف بلندر سلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. ائمہ معصومین کی حیات طیبہ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح ذکر کی اہمیت کے فرماتے ہیں کہ منہ بند بھی ہوتا تھا تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے تھے. اس کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر کے دیکھ لیں. منہ بند بھی ہوتا تھا، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اپنا ذکر جو ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور میرے بندے جب مجھے پکاریں، جب میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہی تو ہوں، میں قریب ہی تو ہوں بالکل. تم مجھ پر ایمان لاؤ، تم جو دیکھو اور مجھے پکارو، میں تمہاری جواب دوں گا. میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، شاید تم ہدایت پا جاؤ. اتنا قریب ہے. اور ذکر کے ذریعے جو ہے ہمارا رابطہ قوی طاقت ہوتا ہے، اور پھر اس کے نور سے اس آئینے کے اوپر، اگر وہ ہمارا قلب آئینہ ہے نا جس میں پروردگار کا نور منعکس ہوتا ہے، اس آئینے پہ اگر آپ دیکھیں نا کبھی شیشہ پرانا ہو جاتا ہے، اس پہ زنگ آ جاتا ہے، تو وہ زنگ دھونے کے لیے ذکر الہی یہ فرمایا گیا. ذکر الہی کے ذریعے اپنے قلوب، اپنے تزکیہ نفس میں مدد لو ذکر الہی کے ذریعے سے. اور اس کے میں بہت سارے ائمہ معصومین نے کتنے طریقے بتائے ہیں، مولا علی نے کتنے طریقے بتائے. مولائے عارفان وہ ہیں کہ جتنے دنیا کے اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، عارف ہیں، سب ان کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں، سب اپنا راستہ ان سے قائم کرتے ہیں. اس میں سنی شیعہ کی کوئی قید نہیں ہے. جتنے سلاسل ہے، سہائے طریقت ہیں، سب مولا علی کو اپنا وہ سمجھتے ہیں. اور وہ روحانیت کے استاد سب سے بڑے، وہ مولا جن کو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جن کو باب مدینۃ العلم بنایا، ان کے شہر میں آپ جائیں نا تو اچھا دیکھیں نا، اس طرف دکانیں ساری بیوٹیفل چیزوں کی ہیں، مادیات کی ہیں، کپڑوں کی ہیں، زیور کی ہیں، کھانے پینے کی ہیں، فرنیچر کی ہیں، گاڑیوں کی ہیں، گھروں کی ہیں. اچھا اس طرف جو دکانیں ہیں نا، یہ روحانیت کی دکانیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں روحانیت کی دکانیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ میرے اور آپ کے لیے روحانیت کے فروغ کا سامان نہیں ہے. بالکل سامان ہے، مگر ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. ہم بس وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا تو اسی طرف شاپنگ کرتے ہیں، اس طرف شاپنگ نہیں کرتے. اور ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو بس 2-4 اور باتیں کہ آپ ذکر سے وہ کریں. اس کے علاوہ اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے، مواخذہ ضروری ہے،
مراقبہ ضروری ہے، اور یہ اپنے ورد کرنا، زبان سے وہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد اپنے اس پہ قائم رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا حدیث قدسی میں کہ تم اگر ایک قدم چل کے میری طرف آؤ گے، میں 10 قدم چل کے تمہاری طرف، تم پیدل چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا، تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم نے بار امانت اٹھایا ہوا ہے نا۔ وہ امانت کا بار جو آسمانوں پہ پیش کیا تھا، پہاڑوں پہ پیش کیا تھا، زمینوں پہ پیش کیا تھا، کسی نے نہیں اٹھایا تھا، تم نے اٹھا لیا تھا۔ اب اٹھا لیا تھا، اب تم تو جنت کے رہنے والے ہو، تم تو یہاں قیدی ہو، یہ ہم تو یہاں اس کرۂ ارض پہ قید ہیں۔ صحیح معنوں میں جو انسان ہے نا وہ یہاں قید محسوس کرتا ہے، اور یہ حدیث ہے کہ مومن جو ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے نا۔ جب وہ یہاں سے مومن صحیح معنوں میں جب یہاں سے پرواز کرتا ہے تو وہ تو بہت ہی خوش ہوتا ہے، کیا مشکل ہے، کس مصیبت میں جان پھنسی ہوئی تھی، نکل گئے یہاں سے۔ لیکن اب کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ اس زمین پر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کے نور کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ کس طرح حفاظت کرتا ہے؟ وہ ان کو تزکیہ نفس کے تمام طریقے بتا دیتا ہے، ان کو دنیا کی قدورتوں سے دور رہنے کا اور اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ وہ فنا فی اللہ سے لے کے بقا باللہ کی منزل تک آتے ہیں، اور یہی اسی منزل کی حفاظت کے لیے تو مولا حسین نے قیام کیا تھا نا، ورنہ بظاہر تو سب کچھ ہو رہا تھا، نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، اذانیں بھی ہو رہی تھیں، بنی امیہ کے دور میں مسجدیں بھی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ کیا تھا کہ نفس جو تھے نا وہ کدورت میں مبتلا ہو گئے تھے، اس قدر دنیا کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ نور جو تھے ماند ہو گیا تھا، بجھ گیا تھا، وہ نور ختم ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ 4 محرم کو قاضی شریح نے فتویٰ دیا قتل امام حسین کے اوپر، اور اس کے بعد کتنے 18,000 قاضیوں نے فتوے دیے تھے۔ قاضی شریح کا نام تاریخ میں سیاہ حروف سے ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا، مغیرہ بن شیبہ کا، جس نے تجویز پیش کی تھی یزید کی ولی عہدی کی، معاویہ کو، اور قاضی شریح۔ یہ 2 نام ہیں جو شمر اور عمر سعد ابن زیاد سے بھی پہلے جن کا نام لعنتیوں میں آتا ہے کہ یہ بنے تھے باعث اس بات کا۔ سادہ لو مسلمان جب انہوں نے دیکھا کہ قاضی شریح نے فتویٰ دے دیا قتل حسین پر تو وہ سب راضی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کوفے کے بازاروں میں اسلحہ تیز ہونے کی آوازیں اتنی پھیلتی تھی، اتنی زیادہ چھریاں تیز ہو رہی تھی، تلواریں خنجر تیز ہو رہے تھے۔ کس لیے ہو رہے تھے؟ فاطمہ کے لال کو ذبح کرنے کے لیے، خانوادہ رسالت کو تہہ تیغ کرنے کے لیے۔ یہ ان کے نفوس اتنے سیاہ ہو چکے تھے، اور میرے مولا نے آخری وقت میں کہا بھی کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، لیکن تم مجھے نہیں پہچانو گے، تمہارے پیٹ پہ حرام غذا کی وجہ سے تمہارا نفس اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانو گے۔ یہاں تک کہ دیکھا کہ جب عباس بھی شہید ہو گئے، عباس کے لاشے پر مولا علی اکبر کے ساتھ گئے ہیں، اور آخر میں دیکھا کہ جب کوئی نہ رہا، کچھ تاریخیں لکھتی ہیں علی اکبر کو امام پہلے بھیجنا چاہتے تھے، لیکن انصار سامنے آ گئے، مولا ہمارے ہوتے ہوئے ہم شکل نبی کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ جب بیٹے نے اجازت مانگی، بابا اب تو کوئی نہ رہا، مجھے بھی اجازت دے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب میدان کو اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں اور صورت میں، گفتار میں، کردار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ ہم جب چاہتے تھے کہ رسول اسلام کی زیارت کر لیں تو اس فرزند کی نظر جاؤ بیٹا ماں سے اجازت لے لو، جاؤ بیٹا پھوپھی سے اجازت لے لو۔ علی اکبر خانوادہ رسالت کے پروردہ ہے، پھوپھی اماں کے پاس گئے، 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب دے دیں، یہ بتائیں کہ آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ کا؟
بی بی نے فرمایا بیٹا کہا خاتون جنت کہاں میں؟ بولو کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی مزاج شناس علی اکبر تھیں، شہزادے کو پالا تھا آغوش میں، اپنے بچے قربان کر چکی تھی شہزادے پر۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیجئے، وہ حق کا علم لے کر کھڑے ہیں، دشمن ان کی جان کے درپے ہیں، ان کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، میری موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان جاؤں۔ جاؤ بیٹا، اجازت دی۔ کہتے ہیں علی اکبر جب خیمے سے نکلتے تھے کتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے، کبھی کوئی بیوی دامن تھام لیتی تھی، کبھی کوئی بچی پیروں سے لپٹ جاتی تھی، علی اکبر نہ جاؤ۔ یہ وہ قمر بنی ہاشم کا بھتیجا کہ جب یہ گلیوں میں نکلتے تھے تو مدینے کے لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے ان کے اس حسن و جمال کو دیکھا کرتے تھے۔ علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے، گھوڑے پر سوار ہوئے، محسوس کیا کہ پیچھے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے، مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے ہیں، آپ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر تیرا تجھ جیسا کوئی بیٹا نہیں جو تجھے پتا ہو کہ اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ علی اکبر میدان میں گئے، رجز پڑھا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ ان شہداء کا طریقہ تھا کہ اپنے خاندان کا تعارف کراتے تھے، ان کو یاد دلاتے تھے کہ ہم کون ہیں، آخری وقت بھی اگر باز آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو تاریکی پر تلے ہوئے تھے، وہ تو دشمنی پر ایسے تلے ہوئے تھے۔ علی اکبر نے شجاعانہ جنگ کی، یہاں تک کہ پیاس کا اتنا غلبہ ہوا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ واپس لوٹ کر آیا۔ بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر میرے منہ میں اپنی زبان دے دو۔ علی اکبر نے مولا کے منہ میں اپنی زبان دی، فوراً ہی گھبرا کے کھینچ لی۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر جنگ کرنے کے لیے گئے، پھر لوٹ کر آئے، ناز و نعم کا پلا ہوا شہزادہ۔ مولا نے جناب رسول خدا کی انگوٹھی جو آپ کی انگلی میں تھی وہ نکال کر علی اکبر یہ انگوٹھی منہ میں رکھ لو، یہاں تک کہ رسول خدا خود جام کوثر سے تمہیں سیراب کرے۔ علی اکبر نے بے پناہ جنگ کی اور دشمنوں نے اپنے قاعدے کے خلاف گھیر کے شہزادے کو گھیرا اور اس کے بعد سر پہ گرز مارا اور سینے میں ایسی برچھی ماری، سینہ اکبر میں برچھی ٹوٹ کے لے گئی باغ جوانی لوٹ کے۔ آواز دی یا بتاؤ السلام علیکم۔ امام حسین نے کہا میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، کس طرح میدان میں گئے، مقاتل لکھتے ہیں کبھی گرتے تھے کبھی پڑھتے تھے، کبھی کوہنیوں کے بل کبھی گھٹنوں کے بل۔ میرا بیٹا کہاں ہے دشت کربلا؟ علی اکبر کدھر گیا؟ اے عرض نینوا میرا دل بر کدھر گیا؟ بتلا مجھے میں شہید پسر کی، میں نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش کو، بتلا مجھے میرے در یکتا کی لاش کو۔ اور کس طرح لاش پر پہنچے ہیں۔ علی اکبر آخری سانسیں لے رہے تھے، سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بابا چاہتے ہیں بیٹا سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ علی اکبر نہیں چاہتے تھے کہ بابا کو اس سینے کا زخم نظر آئے۔ امام نے یا علی کہہ کے برچھی سینے سے نکالی، ساتھ میں کلیجہ نکل آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔